وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. حضرات گرامی قدر، اس وقت میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتیں دو مقامات سے تلاوت کی. قرآن پاک کی ہر آیت اور اس کا ہر مضمون ضروری ہوا کرتا ہے، غیر ضروری کوئی چیز قرآن مجید میں موجود نہیں. لیکن اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے آپ حضرات کے سامنے جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم سے بنایا اور ایک روح سے. اللہ نے جسم بنایا مٹی کا، اسی لیے اسے کہتے ہیں جسد خاکی. خاک کے معنی مٹی. یہ ہمارا جسم مٹی سے بنایا گیا ہے. دوسری چیز جو ہمارے اندر ہے وہ ہماری روح. روح اصل ہے، جسم اس کے لیے ایک سواری. اور اللہ نے جسم کو مٹی سے بنایا تو روح آسمانوں سے بھیجی. روح دنیا سے نہیں آئی بلکہ اللہ نے اسے آسمانوں سے بھیجا. اور سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا جو مٹی سے بنایا گیا تھا، اس کے تیار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ جب میں اس کے اندر اپنی جانب سے روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جب میں اپنی جانب سے میری بنائی ہوئی روح کو آدم کے پتلے میں ڈال دوں تو پھر وہ آدم بنا ہوا مٹی کا ہے لیکن وہ بھی لائق تعظیم و لائق سجدہ ہو جاتا ہے. جب تک مٹی مٹی ہے قابل تعظیم نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے کہا میری روح یعنی میری بنائی ہوئی روح اس کے اندر میں ڈال دوں تو اب دیکھو اسی مٹی کے پتلے کا کیا مقام ہو گیا کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فاسجدوا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو. تو یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان. اور جس طریقے پر ہمارے جسم کے لیے بہت سارے احوال پیش آتے ہیں، اسی طریقے پر روح پر بھی بہت سارے احوال پیش آتے ہیں. جسم صحت مند بھی ہوتا ہے اور اسے بیماریاں بھی آتی ہیں. آنکھ کی بیماری آ گئی، چاند کی بیماری آ گئی، سر کی بیماری آ گئی،
بالوں میں بیماری آ گئی، دل میں بیماری آ گئی، ہاتھ اور پیر میں بیماری آ گئی، جب اس کا علاج کیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، اس کے ڈاکٹرز موجود ہیں، بیماری آئی، ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا، دوائی لی گئی، علاج کیا گیا، تو اب جسم صحت مند و توانا و تندرست ہو گیا۔ جس طریقے پر انسان کے جسم پر دونوں قسم کے احوال پیش آتے ہیں، صحت کا حال بھی پیش آتا ہے اور بیماری کا حال بھی پیش آتا ہے، اور جب بیماری کا حال پیش آتا ہے تو اس کا علاج اور دوا کی جاتی ہے اور ڈاکٹروں سے رجوع کیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ نے روح کا نظام دے رکھا ہے، روح پر بھی دونوں حالتیں پیش آتی ہیں۔ جس طرح ظاہری جسم کو اللہ نے اپنی قدرت قاہرہ سے اور اپنی حکمت بالغہ سے دونوں قسم کے احوال اس کے اوپر ڈالے اور ڈالتا رہتا ہے، بالکل اسی طریقے پر روح پر بھی دونوں قسم کے احوال آتے ہیں۔ روح صحت مند بھی ہوتی ہے اور کبھی بیمار بھی ہو جاتی ہے، اس کی بیماریاں الگ ہیں، ان کی بیماریوں کی لسٹ الگ ہے۔ جیسے کہ جسم کی بیماریاں ہیں اور جسم کی بیماریوں کی لسٹ الگ ہے، ڈاکٹر صاحبوں کے پاس وہ موجود ہوتی ہے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے اس قسم کی بیماری انسان کو آ سکتی ہے، اور کبھی ایسی بیماری بھی آ جاتی ہے جو ان کی لسٹ میں موجود نہیں ہوتی، جیسے کورونا آ گیا، کورونا ان کی لسٹ میں موجود ہی نہیں ہے، جب موجود نہیں تو ان بیچاروں کو پریشانی پیش آ گئی، ارے بھائی یہ کیا بیماری ہے، ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہی موجود نہیں ہے، لہذا اب نئی بیماری آئی ہے تو نیا علاج دریافت کرو، اور دریافت کرتے کرتے کئی لاکھوں انسان دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ایک بات یہاں بتاؤں، روح کی بیماریاں اس کی لسٹ اللہ نے بنا کے دے دی ہے، اس کے اندر حسب و اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ جس طرح جسمانی بیماریاں آتی ہیں اور ان کی لسٹ موجود ہے اور ان کا علاج بھی موجود ہے، بالکل اسی طریقے پر اللہ نے روح کی بیماریاں بھی رکھی ہیں اور ان روح کی بیماریوں کی قرآن و حدیث کے اندر لسٹ بھی دے دی گئی ہے۔ اس قسم کی بیماری روح کو آ سکتی ہے، جب آ سکتی ہے تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جیسے جسم کو بیماری آتی ہے تو علاج کیا جاتا ہے، دوا کھائی جاتی ہے، اسی طریقے پر ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے اور ان کے لیے بھی دوا کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی کے بارے میں فرمایا، جس کو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور یہ آیتیں یہیں سے نہیں شروع ہوئی ہیں، اس سے بہت پہلے سے شروع ہوئی، شروع ہو رہی ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ اتنی ساری قسمیں اللہ نے کھائی، کئی چیزوں کی قسم کھائی اللہ نے، اور کل 11 چیزیں، 11 چیزوں کی قسم 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 کھا کھا کر اللہ نے ایک بات بیان کروائی۔ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ یقین دہانی کے لیے کھائی جاتی ہے، بطور شہادت پیش کی جاتی ہے۔ اللہ زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو اور دن کو
اور رات کو اور خود آپ اپنی ذات کو ان سب چیزوں کو یہاں پر گواہ کے طور پر پیش کرتے جا رہے ہیں۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم ہے اور دوپہری کی قسم ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم بھی ہے۔ پھر آگے رات کی قسم، دن کی قسم، اور آسمان کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم۔ آسمان کا بنانے والا تو خود اللہ ہے۔ اور زمین کی قسم، زمین کے بنانے والے کی قسم۔ اور پھر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ جو اللہ بنانے والا ہے نفس کو، وہ سب سے زیادہ اس سے واقف ہے کہ میں نے کیسا بنایا۔ کار بنانے والے کو کار کے پارٹس زیادہ معلوم ہوتے ہیں یا اس کو جو نہیں بنایا؟ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ بلڈنگ بنانے والا جانتا ہے کہ بلڈنگ میں کیا کیا چیزیں استعمال کی گئی۔ فیکٹری والا جانتا ہے کہ اس کی فیکٹری کے اندر کیا کیا رکھا گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نفس کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس ذات نے، اللہ نے اس نفس کے اندر دو چیزیں رکھ دی، دو چیزوں کا الہام کر دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر فجور یعنی بیماریاں، گناہ کے جذبات، مختلف قسم کی برائی، وہ سب چیزیں نفس کے اندر رکھی۔ وَتَقْوَاهَا، اور اس کے اندر تقویٰ بھی رکھ دیا۔ یہاں اللہ بتا رہے کہ نفس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا روح کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ جسم صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے پر یہ نفس، یہ ہماری روح، یہ بھی دونوں چیزیں اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے اندر تقویٰ بھی ہے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ برائیوں سے پاک ہو جانا، بیماریوں سے نکل آنا۔ بیماری کے نکلنے کا نام صحت مندی ہے۔ بیماری آ جائے تو آدمی بیمار کہلاتا ہے، اور جب بیماری ختم ہوتی ہے تو صحت مند کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے پر روح کے اندر اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں۔ ایک فجور رکھا، اس کے اندر غلط جذبات، غلط خیالات، غلط امنگیں، غلط خواہشات، برائی کے لیے اندر سے جذبات اور اٹھنے والے خیالات، یہ اس کو برائی کی طرف لے جانے والے۔ وہ کبھی چاہتا ہے آنکھ سے برا دیکھو، چاہتا ہے زبان سے برا کرو، کان سے برا کرو، ہاتھ سے گناہ کرو، پیر سے گناہ کرو، دل سے گناہ کرو، دماغ سے گناہ کرو۔ ہر چیز کو گناہوں میں استعمال کرتا چلا جاؤ، ہر قسم کی برائی اس کے اندر موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ظاہر کے اعتبار سے بھی گناہ، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ، زبان کا گناہ، اور اندرونی اعتبار سے بھی گناہ۔ حسد کی بیماری آ گئی، بغض کی بیماری آ گئی، تکبر کی بیماری آ گئی، بے خوفی کی بیماری آ گئی، دنیا کی محبت کی بیماری آ گئی، آخرت سے غفلت کی بیماری آ گئی، اللہ سے دوری کی بیماری آ گئی، اللہ کی محبت نکل کر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اور اللہ تعالیٰ سے بے تعلقی کی بیماری پیدا ہو گئی۔ یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہ بیماریوں کی لسٹ ہے جو اللہ نے، رسول نے بتا دی۔ اور جب یہ سب چیزیں نکل کر پاک و صاف ہو جائے گا نفس اور ہماری روح، تو وہ ہے تقویٰ، یعنی گناہ نکل گئے، وہ متقی ہو گیا۔ متقی کہتے ہیں اس کو جو گناہوں سے پاک ہو جائے۔ جو گناہ کرتا ہو وہ متقی نہیں۔ جو آدمی گناہوں سے پاک ہو گیا، گناہوں سے بچنے لگا، اس کا نام ہے متقی۔ اور جب وہ متقی ہو جاتا ہے
تو اس کے اندر پھر تو کیا کہنے بے شمار کمالات ضرور پذیر ہو جاتے ہیں۔ جیسے آدمی صحت مند ہو جائے، وہ بریانی کھائے گا، حلوے کھائے گا، روٹی کھائے گا، مستہ کھائے گا، ہر قسم کی مقوی سے مقوی غذائیں کھانے کے قابل بن جائے گا، کام دھام کرنے کے قابل ہو جائے گا، بڑا کام چھوٹا کام کسی بھی قسم کا ہو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس سے کہ اس کے اندر بیماریاں ختم ہو کر صحت مندی پیدا ہو گئی۔ تو صحت مندی آنے کے بعد ہر قسم کی اچھائی اس کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اسی طریقے پر بھائیوں، جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو دھو لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یعنی برائی سے بچ جانے والی صفت آ جاتی ہے۔ جب گناہوں سے بچ جانے والی صفت تقویٰ اس کے اندر آ جاتی ہے، پھر نماز بھی پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، روزہ بھی رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت کے قابل بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر و طلب بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور بڑی بڑی عبادتیں، بڑی بڑی ریاضتیں، بڑے بڑے مجاہدات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ صحت مند آدمی قوت و طاقت کی بنیاد پر ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جو غذا اس کو دیجیے گا وہ غذا ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آدمی تقوی والا ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی محبت کی غذا دی جائے ماشاءاللہ ہضم ہونے لگتی ہے، خوف خداوندی کی غذا اس کو دی جانے لگے وہ ہضم ہونے لگتی ہے، اور اس سے بڑے پھل پھول پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر گناہ چاری، آنکھ سے گناہ، دل سے گناہ، زبان سے گناہ، ادھر سے گناہ، ادھر سے گناہ، ہم تو بیمار ہیں، بیمار آدمی کو آپ نے بریانی کھلا دی جلاب لگ جائیں گے۔ بیمار آدمی ہے، اسے تو ہلکی پھلکی غذا بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے، اسے آپ نے دے دی بڑی بھاری موٹی تگڑی غذا، بریانی دے دی یا اور کوئی ایسی غذا دے دی، اسے ہضم نہیں ہوتی، جلاب لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر اگر بہت بھاری یہ روحانی غذا دے دی جائے تو پھر آدمی اس کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہے۔ لہذا سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں۔ متقی بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ جو کچھ بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں ان بیماریوں کو ختم کیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ معلوم ہوا گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ظاہر کے گناہ بھی ہوتے ہیں، باطن کے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر کا گناہ یہ ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھا، ظاہر کا گناہ ہو گیا، جھوٹ بولا، زبان کا گناہ، یہ ظاہری گناہ ہو گیا، آنکھ کو غلط جگہ دیکھنے کے لیے استعمال کر گیا، یہ ظاہری گناہ ہو گیا، اور چاہے ہاتھ پیر سے کچھ غلط کر دیا وہ ظاہری گناہ ہو گیا۔ اور اگر اس کی جگہ ایک آدمی تکبر میں مبتلا ہو گیا، یہ دل کا گناہ ہو گیا، اللہ سے بے تعلقی پیدا ہو گئی، دل کا گناہ ہو گیا، بے خوفی آ گئی، یہ دل کا گناہ ہو گیا، اور عجب کے اندر مبتلا ہو گیا، یعنی اپنی شان جتانے والا، میں ایسا، میں ویسا، میں ڈبل پیسہ، یہ دل کی بیماری پیدا ہو گئی، ریاکاری آ گئی، دل کے اندر بیماری پیدا ہو گئی، حسد آ گیا۔ مومن کو مومن سے حسد آ جائے وہ مومن بیمار ہے، جس کے دل کے اندر مومن سے کدورت آ گئی وہ مومن بیمار ہے، جس مومن کے دل کے اندر ایک مسلمان سے نفرت آ گئی وہ مومن بیمار ہے۔ اسے اپنا علاج کرنا چاہیے کہ بھائی میرے دل میں بیماری کیوں آ گئی، یہ بیماری تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر برائیاں بھی ہیں، اس کے اندر تقوی کی صفت بھی ہے، اور اللہ نے آگے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا،
جس نے اپنے آپ کو ان روحانی بیماریوں سے پاک اور صاف کر لیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا، اور جو آدمی کے ان بیماریوں میں مبتلا رہا اور اس میں اپنے آپ کو لتڑائے رکھا وہ آدمی خائب و خاسر اور نقصان میں پڑ گیا۔ آج ہم لوگ غور کریں اپنے اپنے حالات پر، دوسرے پر غور نہ کریں، اپنے پر غور کریں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے پر غور کرتا ہے، اپنے پر غور نہیں کرتا۔ میں کتنا بیمار ہوں نہیں دیکھتا، سامنے والے کی بیماری تلاش کرتا ہے۔ حالانکہ جسمانی بیماری آ جائے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنی بیماری کو سب سے بڑی سمجھتا ہے، لیکن روحانی بیماری کے اعتبار سے جب بحث ہوتی ہے تو ہر آدمی دوسرے کو بیمار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بیمار ہونے ہی سے نکال دیتا ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو، وہ دوسرے آدمی کو دیکھے گا کہ بھائی اس کے سر میں درد ہے کہ نہیں ہے، اس کی ٹانگ میں درد ہے کہ نہیں ہے، وہ تو دیکھے گا میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، جلدی سے جلدی علاج کرانا چاہیے، یہ اپنی فکر کرے گا اور دوسرے آدمی کی فکر بعد میں کرے گا۔ لیکن روحانی بیماری کا جب مسئلہ آتا ہے ہر آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں کون سی بیماری ہے، اس کی آنکھ میں کون سی بیماری ہے، اس کے ٹانگ میں کون سی بیماری ہے، اس کے زبان میں کون سی بیماری ہے، یہ فلاں اور فلاں بیماری میں مبتلا ہے۔ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں کتنی بیماریوں کا مرکب ہو گیا ہوں، کتنی بیماریوں کا مجموعہ ہو گیا ہوں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو پڑوس ملک کے بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم، فاضل، محدث، فقیہ، انہوں نے اپنا گھر کا ایک قصہ لکھا ہے کہ ان کے گھر میں ایک خاتون کو کچھ بیماری آ گئی، تو بیماری کا علاج چل رہا تھا، تو لوگ ان کو تسلی دیتے تھے کہ زیادہ فکر نہ کرو، زیادہ پریشان نہ ہو، ایسا نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، علاج ہو جائے گا۔ لیکن وہ ہر وقت فکر مند رہتی تھی، ڈرتی رہتی تھی، گھبرائی رہتی تھی۔ حضرت کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ ان کو لے کر ہاسپٹل گئے تو وہاں پر ہاسپٹل میں ایک اور بیمار عورت سامنے آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ بیٹھنے کے لیے قابل نہیں، اسے 2-4 آدمی پکڑ کے لے جا رہے تھے، کرسی پہ بٹھا تو کرسی بھی مردے کی طرح تھی، اس کو لے کے جا رہے تھے۔ تو ان کو دکھا کر لوگوں نے کہا، گھر والوں نے، تم تو کتنی اچھی ہو، تمہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ دیکھو کتنی بیمار ہے، یہ دیکھو ایسی اور ایسی ہے، اسے تو دیکھو نہ چلنے ہوتا ہے، نہ پھرنے ہوتا ہے، نہ اٹھنے ہوتا ہے، بات چیت نہیں کر پاتی، اور تم تو چلتی بھی ہو، پھرتی بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تو اس نے دیکھنے کے بعد لوگوں سے کہا، ہاں اتنے بیمار تو ہیں لیکن ان کو وہ تو نہیں ہے نا مجھے جو بیماری تھی۔ یعنی وہ اپنی بیماری کو سب سے بڑی بیماری سمجھ رہی۔ بھائیو، یہی بات ہماری عقل مندی کی ہے کہ ہم اپنی روحانی بیماریوں کے سلسلے میں متوجہ ہو جائے کہ مجھے کون سی بیماری ہے۔ میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، میرے اندر ریاکاری کی بیماری ہے، میرے اندر بے خوفی کی بیماری ہے، میرے اندر خدا سے بے تعلقی کی بیماری ہے، میرے اندر تکبر اور عجب و خود پسندی کی بیماری ہے۔ کون سی بیماری میرے اندر ہے؟ آج ہم لوگ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے اور بیمار نہ سمجھ کر یوں ہی زندگی کرتے رہتے ہیں، اور اب اللہ کا فرشتہ آئے گا، روح قبض کر کے لے جائے گا، اور وہاں جانے کے بعد سوال و جواب شروع ہوگا تو وہاں سوائے ہاں ہاں کہنے کے کچھ حاصل نہ ہو۔ اللہ نے ہم کو متوجہ کر دیا، حکم دے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت و مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن میں بتا دیا، دیکھو صورتحال یہ ہے کہ تمہارے اندر میں نے دونوں قسم کی چیزیں رکھی ہیں، تمہارے اندر کچھ بیماریاں میں نے رکھی ہیں، اس میں حکمت ہے، اس میں مصلحت ہے،
جیسے کہ ظاہر میں بیماری آتی ہے اللہ کی حکمت سے آتی ہے، اللہ کی مصلحت سے آتی ہے، لیکن تم وہاں پر علاج کر کر ڈاکٹروں کو دکھا کر اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہو۔ اسی طریقے پر روحانی بیماریاں تمہارے اندر موجود ہیں، ان کو نکال کر پاک و صاف کر کے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرو اور متقیوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تم قد افلح من زکاہا، تم کامیاب انسان ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گھاٹے و خسارے میں پڑ جاؤ۔ بھائیوں، آج کے ماحول میں جہاں چار طرف گناہ کی دعوت دینے والے بے شمار اسباب پیدا ہو گئے، موبائل دعوتیں بدی دے رہا ہے، دعوت گناہ دے رہا ہے، انٹرنیٹ دنیا والوں کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، مختلف اور چیزیں باہر جاتے ہوئے آتے ہوئے گھومتے اور پھرتے ہوئے بے شمار شیطانی دعوت کے ہتھ کنڈے ہم لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے جگہ 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 موجود ہیں۔ آنکھ اٹھاؤ، گناہ کی دعوت دینے والے اسباب موجود، آنکھ جھکاؤ، وہاں بھی گناہ کی دعوت دینے والے اسباب موجود۔ آپ ایک چھوٹا سا کوئی میچز کا ڈبہ خرید کے لائے، اس کے اوپر بھی کوئی ننگی تصویر، آپ پاؤڈر اور کوئی اس طرح کی چیز خریدنے کے لیے بازار جائے، وہاں سے وہ چیز خرید کے لائے، اس کے اوپر بھی شیطان کی دعوت آپ کے گھر تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی پوری کی پوری دنیا ہم کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے تیار رہے، دکان بھی، مکان بھی، روڈ بھی، سڑک بھی، اور جو ہے سواریاں بھی، اور بازار بھی، دکان بھی، چیزیں بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کی دعوت، گناہ کی دعوت دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور ہم انہی کے درمیان میں پرورش پا رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل کی اصلاح نہ ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں جہنم کا راستہ دکھاتی چلی جائے۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں اسلام کی فکر کرنا سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ ہم آنکھ کو بچا سکے، ہمارے دل میں وہ تقویٰ آ جائے، ہم زبان کو روک سکے، ہمارے دل کے اندر وہ اسپرٹ تقوی کی پیدا ہو جائے، اپنے کانوں کو ہم بچا سکے، ایسا دل کے اندر تقویٰ ہمارے اندر پایا جائے، اور ہمارے دل کو ہم گناہوں سے جو ہے روک کر رکھ سکے، اس کے لیے ہمارے اندر تقوی کی اسپرٹ موجود ہو۔ یہ آج انتہائی ضرورت کا سامان ہے۔ اگر یہ نہ ہوگا تو بھائیوں، تمام کی تمام دنیا ہم کو جہنم میں لے جانے اور جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی، اور یہ سب کچھ شیطانی حرکتیں ہیں۔ شیطان نے پوری دنیا کو پٹی پڑھا دی، ان کو گمراہ کر دیا، ان کو گمراہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے پیچھے اب لگا ہوا ہے کہ میرے سے تو مسلمان چھوٹ گئے، میں نے عیسائیوں کو گمراہ کر دیا، میں نے یہودیوں کو گمراہ کر دیا، میں نے ہندوؤں کو گمراہ کر دیا، میں نے فلاں اور فلاں کو گمراہ کر دیا، اور ان کو راستے سے ہٹا کر کفر کے راستے پر ڈال دیا، شیطانی راستے پر ڈال دیا، جہنم کے راستے پر لے جا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ جہنم رسید کر دیا۔ اب یہ مسلمان چھوٹے ہوئے ہیں، ذرا ان کو دیکھو اور ان کو کسی طرح گمراہ کرو۔ چار طرف سے حملے، ایمان کے اوپر حملہ ہے، اعمال پر حملہ ہے، اخلاق پر حملہ ہے، ہماری دیانت اور ہمارے تقوی پر حملہ ہے، چار طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی نبی پر اعتراض، کبھی قرآن پر اعتراض، کبھی دین اسلام پر اعتراض، اور کبھی اللہ کی ذات پر اعتراض، اور کبھی مسلمانوں کے جو ہے اخلاق پر اعتراض، اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کو مسخ کرنے کی کوششیں یہ چار طرف سے جاری ہے۔ اور لوگ ان چیزوں کو پڑھ کر ان چیزوں کو اگر حق مان لیتے ہیں تو ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں، ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جو بعد میں اللہ والے ہوئے، ایک زمانے میں ملحد ہو گئے۔
ان کا نام ہے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ. عبد الماجد دریابادی یہ دنیاوی علوم و فنون کے بڑے ماہر، منطق اور فلسفے کے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور فاضل. وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں اپنی کتاب آپ بیتی کے اندر کہ جب میں پڑھ رہا تھا اور ابھی کالج کا طالب علم تھا، 18 20 سال 22 سال کے درمیان کی عمر تھی، جو کتاب بھی فلسفے کے عنوان پر ملتی تھی اس کو پڑھتا تھا. انگریزی کتاب جو بھی فلسفے کے عنوان پر مل گئی پڑھتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک کتاب ہاتھ لگی جس کا عنوان تھا اخلاق. اخلاق پر بڑی بہترین کتاب. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو خریدا، اس کو پڑھا. کتاب بڑی لاجواب تھی. پڑھتے 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 پوری کتاب پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے آخری پیج کے اوپر ایک تصویر نظر آئی. تصویر ایسی تھی کہ ایک عربی آدمی کھڑا ہوا ہے، عربی لباس پہنا ہوا ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، چہرے پر خون خاری کے آثار ہیں، جیسے کوئی خونخوار انسان ہو، قاتل، دہشت گرد، وحشت گرد، ادھر سے ادھر فساد پھیلانے والا، جیسے اس کے چہرے پر سختی کے آثار، وحشت کے آثار، دہشت کے آثار ہوتے ہیں، چہرہ ویسا بتایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ تصویر دیکھنے لگا، پھر سوچا کوئی کس کی تصویر ہے یہ؟ ایسا خونخوار آدمی کہ عرب بھی معلوم ہوتا ہے اور خونخواری اس کے جو ہے انداز سے ٹپک رہی ہے، کس کی تصویر ہے؟ کہتے ہیں کہ نیچے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا پیغمبر اسلام محمد. اتنا ہی اور کچھ نہیں، پیغمبر اسلام محمد. مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں جب میں نے وہ تصویر کے بعد یہ نیچے پڑھا تو مجھے یقین آ گیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی خونخوار آدمی تھے. اسی وقت میں نے توبہ کر لی، اسلام کو چھوڑ دیا. اسی وقت توبہ کر لی، اسلام کو چھوڑ دیا کہ ایسے آدمی پر کیا ایمان لاؤں، ایسے آدمی کے دین پر میں کیا رہوں. اتنا خونخوار آدمی اور ایسا چہرہ اس کا بتا رہا ہے، ایسے آدمی کے اوپر ایمان لانا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھ کر انہوں نے توبہ کر لی، اسلام سے دور ہو گئے اور کئی سالوں تک دہریہ بنے رہے صرف اس کتاب کے اثر سے. لیکن اللہ نے اس کے بعد توفیق دے دی. اکبر الہ آبادی مرحوم سے ان کی ملاقات ہو گئی. انہوں نے ان سے کہا کہ تم قرآن پڑھو. انہوں نے کہا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں، کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا بھائی قرآن کو ماننا الگ بات ہے، مانتے ہو کہ نہ مانتے ہو، لیکن پڑھو تو پڑھنے میں کیا ہے؟ آپ تو ہر کتاب پڑھتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا میں مانتا ہی نہیں تو کیوں پڑھوں؟ انہوں نے کہا ایک بات بتاتا ہوں، اس کی ادبیت بڑی اعلیٰ ہے، تم عربی کے بھی ماہر ہو، اس کو ادبیت کے اعتبار سے پڑھو. کہتے ہیں کہ میں جا کر قرآن لے کر کھول کر پڑھنے لگا تو مزہ آنے لگا. واقعی کیا ادب ہے، کیا بیان کرنے کا انداز ہے، کتنا اونچا انداز ہے، کیسی بلاغت ہے، کیسی فصاحت ہے. ایک ایک لفظ کے اندر فصاحت اور بلاغت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ پڑھتا جا رہا تھا، بڑا اچھا لگا. اور پڑھنے کا میرا انداز یہ تھا کہ رات میں عشاء کے بعد اپنے کام دھام سے فارغ ہونے کے بعد بیڈ پہ جا کے پڑھ گیا. قرآن کا نسخہ رکھا ہوا تھا، ایسا لیٹ کر یوں پڑھنے لگا، لیٹے لیٹے ایسا رکھ کر پڑھنے لگا تھا. پڑھتے ہوئے جب اس کی بلاغت، اس کی فصاحت اور اس کا زور بیان، اس کا اسلوب، اس کا طرز نگارش بڑا بہترین سامنے آتا رہا تو دل کے اندر تھوڑا سا تغیر معلوم ہوا اور میرے پیر مڑ گئے. کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے پیر اٹھا لیا. کہتے ہیں اور پڑھنے لگا تو پھر دل کہا یہ پڑھے رہ کر پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ بیٹھ کر پڑھنے کی کتاب. پڑھے پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ تو بیٹھ کر پڑھنے کی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ اب بیٹھ کے پڑھنے لگا تو دل و دماغ چینج ہونے لگا.
دل و دماغ کی اصلاح ہونے لگی اور میرے دل کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اکبر الہ آبادی مرحوم نے مجھ سے کہا کہ تم مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سے ملو اور ان سے جا کر بیعت ہو جاؤ اور ان سے اپنی اصلاح کراؤ۔ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں گیا، جب ان کی خدمت میں گیا اور جا کر میں نے اپنی بات رکھی کہ میرے اندر تو کچھ برائیاں آ گئی ہیں، دماغ میرا پلٹ گیا ہے، کفر و شرک میں پڑ گیا ہوں، تحریت کی طرف چلا گیا ہوں، اب تھوڑا سا جو ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اکبر الہ آبادی مرحوم نے، آپ مجھے بیعت کر لیجئے اور میری اصلاح کیجئے۔ اور مجھے قرآن کریم کے اندر 40 اشکالات اس کے جواب دیجئے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، انہوں نے کہا کہ میرے سے بیعت ہونے کے بجائے تم حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی سے بیعت ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ان تک جانا تو میرے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا چلو میں لے کے جاتا ہوں۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنے ساتھ اس طالب علم کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی خدمت میں اور پوری حالت رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام صاحب سے بیعت آپ کیجئے، اصلاح میں کرتا ہوں۔ وہیں بیٹھ کر بیعت کی۔ مولانا تھانوی نے کہا آپ 40 دن میرے پاس رکے اور 40 دن تک صرف میری گفتگو سنتے رہے، مجلسوں میں حاضری دیتے رہے، اور جو آپ کو 40 اشکالات قرآن کریم کے اندر ہیں، میں 40 دن کے بعد آپ کو اجازت دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں، آپ اشکالات پیش کیجئے، میں جواب دیتا جاؤں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ وہاں رہ گئے۔ حضرت والا کی خدمت میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے، برابر غور و فکر سے، پڑھے لکھے تو بہت تھے، دماغ کو بہت پہنچا ہوا تھا، فلسفے کی گتھیاں سلجھانے والے تھے، تو بڑے عالی دماغ، حضرت کی باتیں تہ تک پہنچتی تھی، حضرت کی باتوں کی تہ تک وہ پہنچتے تھے۔ بہرحال باتیں ہوتی رہی، سنتے رہے، 40 دن تک صبر و تحمل سے بیٹھے رہے۔ 40 دن کے بعد حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا عبد الماجد اب آپ کو اجازت دیتا ہوں، قرآن میں جو آپ کو اشکالات ہیں وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے پیش کیجئے، میں اس کا جواب دیتا جاؤں۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے کہا کہ حضرت اب کوئی اشکال ہی نہیں ہے، آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر باتیں سن کر ہر مجلس میں میرے کسی نہ کسی اشکال کا جواب آتا تھا، یہاں تک کہ 40 دن کے اندر پورے اشکالات ختم ہو گئے اور کہنے لگے میں تو آپ کے کشف کا قائل ہو گیا ہوں، شاید آپ کو کشف ہوتا ہے، میرے دل میں جو بات ہے وہی آپ بیان کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے کشف نہیں ہوتا، قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے کشف نہیں ہوتا، بس اللہ نے چاہا تو تمہاری ضرورت کی باتیں میری زبان سے کہنے والی۔ بھائیو، یہ میں نے واقعہ 2 وجہ سے اس وقت میں پیش کیا۔ ایک تو یہ بتانے کے لیے آج ہم ٹی ویوں پر اور جو ہے موبائل پر، یہ واٹس ایپ پر اور اسی طرح فیس بک پر اور کیا ہے یوٹیوب پر، ان چیزوں پر پتہ نہیں کیا کیا سنتے چلے جاتے ہیں، نوجوانوں کو خبر نہیں ہے اس کے اندر کون سا زہر آ رہا ہے۔ جیسے اس کتاب کے اندر ایک زہر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تصویر، جھوٹی تصویر، ساری دنیا جانتی ہے ہمارے نبی کی دنیا میں کوئی تصویر موجود نہیں ہے، لیکن جھوٹوں نے جھوٹی تصویر بنائی اور لکھا یہ پیغمبر اسلام کی تصویر ہے۔ عبد الماجد دریا آبادی جیسا اتنا بڑا علم کا پہاڑ، فلسفے کا پہاڑ، فلسفے کا ماہر، وہ یہاں آ کے فیل ہو گیا اور اس کے پھندے میں پھنس گیا، یہاں تک کہ کفر، یہاں تک کہ تحریت کی طرف چلا گیا۔ بھائیوں، آج ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی جیسا علم رکھتے ہیں؟ جب ان کو بھی یہ صورتحال پیش آ گئی تو ہمارے پاس تو کچھ علم ہی نہیں، ہم ان لوگوں کی گفتگو کو سنتے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر پتہ نہیں
کون سے زاویے سے اور کون سے حاشیے سے اور کون سی گلی کوچے سے ہمارے دل کے اندر کفر کا بیج پڑ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کا بیج پڑ جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے دین کو اس کے اندر برا سمجھنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں لیکن دل کے اعتبار سے کافر ہو چکے ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بتانا تھا کہ دیکھو مولانا کے ساتھ یہ حالت پیش آئی تو ان کو اپنی اصلاح کی ضرورت کے لیے، اپنے دل کو دھونے اور صاف کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بنانے اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت پیش آ گئی، اور اللہ والوں کی صحبت کے نتیجے میں سارے اعتراضات ختم ہو گئے، دین مضبوط ہو گیا، ایمان مضبوط ہو گیا، یقین مضبوط ہو گیا، اور بعد میں اتنے بڑے عالم و فاضل ہوئے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر انگریزی زبان میں بھی لکھی ہے، اردو زبان میں بھی لکھی ہے، اردو زبان کی تفسیر وہ بھی بڑی اعلیٰ ہے، اور جو انہوں نے انگریزی زبان کے اندر تفسیر ماجدی لکھی ہے بڑی اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو سناتا چلوں کہ عرب جو امریکہ کے اندر ایک عورت مسلمان ہوئی تھی، اس کا نام تھا مریم جمیلہ، اس نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہا، مختلف ترجموں کو دیکھا، لیکن ہر ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا خیال ہوا کہ اس سے مجھے قرآن پوری طرح نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ بعد میں کسی نے کہا ہندوستان کے ایک عالم مولانا عبد الماجد دریابادی نے انگریزی تفسیر لکھی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھو، انہوں نے اس کو پڑھا، وہ خود لکھتی ہیں کسی ترجمے سے اور کسی تفسیر سے قرآن مجھے اتنا نہیں سمجھ میں آیا جتنا کہ عبد الماجد دریابادی کی تفسیر سے سمجھ میں آیا۔ یہ ہندوستان کا انڈین عالم، وہ امریکن عورت، امریکہ کی زبان، ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ یہاں بیٹھ کر عربی میں لکھا تو عرب کے لوگوں نے لوہا مانا، یہاں بیٹھ کر انگریزی میں لکھا تو انگریزی کے امریکہ اور یورپ اور ادھر کے لوگ اس کو انہوں نے لوہا مانا۔ اللہ نے ہندوستان کو اس قدر بلند ترین مقام عطا کیا۔ یہاں کے ایسے ایسے علماء ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو عربی زبان لکھی، کتابیں لکھی، عرب والے اس کو آج بھی لوہا مانتے ہیں۔ اور ابھی قریب زمانے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ، ان کو بھی عرب کے اندر عربی زبان کے اعتبار سے بہت ہی اونچا مقام دیا گیا اور ان کی کتابوں کو وہاں داخل درس کیا گیا ہے۔ بہرحال بھائیوں، بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا، آج کی جو صورتحال ہے اس میں چار جانب سے ہمارے ایمان پر حملہ ہے، ہمارے اعمال کو خراب کرنے والی شکلیں اور صورتیں ہیں، اور ہمیں تباہ کرنے کا پورا نظام اور تباہ کرنے کا پورا پروگرام چل رہا ہے۔ اور ایسی صورت کے اندر اگر ہم نے اپنی اصلاح کا نظام نہیں بنایا اور اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی فکر نہ کی، یوں ہی اپنے آپ کو ڈالے رکھا، تو بھائیوں انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جب ہم آخرت کے اندر جائیں گے، جب اللہ کا فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے اس سے پہلے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کر لیجیے۔ کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر کی برائیوں کو دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ ہمارے اندر نیکیوں میں کتنی کمی ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو روح کو بنانے کے لیے آئے، جسم کو بنانے کے لیے نہیں آئے۔ جسم کو بنانا ضمنی ہے، ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور ضرورت کے لیے آراستہ پیراستہ ہونے کے لیے مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں اور اسباب زینت اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب ضمنی چیزیں ہیں۔ اصل چیز جس کو بنانا ہے، جس کو سنوارنا ہے، جس کو قوت والا بنانا ہے، جس کے اندر طاقت پیدا کرنا ہے، وہ ہے اصل میں روح، اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ آج ہم سب کی روح بیماریوں میں گرفتار ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہے یقین کی کمی کا، کوئی آدمی بیمار ہے اعمال میں فساد کا، کوئی آدمی بیمار ہے اخلاق میں گراوٹ کا،
کوئی آدمی بیمار ہے تکبر کی بیماری کا، کوئی آدمی بیمار ہے عجب کی بیماری کا، کوئی آدمی بیمار ہے ریاکاری کی بیماری کا، کوئی آدمی بیمار ہے حسد کا، کینے کا، بغض کا، کوئی آدمی بیمار ہے اللہ سے بے تعلقی کا، آخرت سے غفلت کا، دنیا کی محبت کا، ان برائیوں کے اندر مبتلا۔ ایسی صورتحال میں انتہائی ضروری، واجب، فرض کہ ہم اپنی اصلاح کا سامان پیدا کرتے چلے جائیں، ایمان کو مضبوط کرنا، اخلاق کو درست کرنا، ان بیماریوں کو نکالنا، اس کی جگہ پر نیکیوں کو داخل کرنا، ہمارا مزاج ایسا ہو جائے اللہ کی طرف توجہ کرنے والا، اللہ کی محبت میں سرشار۔ ہم اٹھے بیٹھے چلے پھرے تو پتہ چلے اللہ کا عاشق جا رہا ہے، اللہ کا عاشق اپنے آپ کو اللہ پر قربان کرتے جا رہا ہے۔ یہ ہماری ادا ہونے چاہیے۔ اگر یہ ہوگی تو کب ہوگی؟ جب دنیا کی محبتیں نکل جائے گی، برائیاں نکل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، اس کی خصوصی صفت وہ ہے اللہ سے تعلق، اللہ کا عشق۔ وہاں تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی پلیٹ میں بریانی ڈالنا چاہتے ہیں تو اس بریانی والی پلیٹ کو پہلے صاف کرنا ضروری ہے۔ پلیٹ کو صاف کرے بغیر اس کے اندر بریانی ڈال دیں یا اس کے اندر کوئی حلوہ ڈال دیں، وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ کی محبت کا حلوہ اگر ہمارے دل میں اترنا ہے تو اس حلوے کو ڈالنے سے پہلے اپنے دل کی پلیٹ کو صاف کر لینا ضروری ہے، تمام برائیوں سے، تمام لذتوں سے، تمام کی تمام خرافاتی باتوں سے۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو پھر آپ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہی کہیں گے جو خواجہ مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ سے انہوں نے کہا، اے اللہ میرے دل سے تمام دنیا کی محبتیں خالی ہو گئی، تمام چاہتیں خالی ہو گئی، تمام برائیاں خالی ہو گئی۔ میں نے اس دل کو آپ کے لیے پاک کر دیا ہے، آپ کے لیے اس کو صاف کر دیا ہے، اس کو بہترین بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ پلیٹ آپ کی محبت کے حلوے کے لیے تیار ہے، لہٰذا آپ کی محبت اس کے اندر ڈال دیجئے، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ کہنے والا اس کہنے کے قابل اس وقت ہوگا جبکہ اس سے پہلے ہزار پاپڑ بیلا ہو۔ یہ زبانی گفتگو نہیں ہو سکتی، یہ کہنے کے لیے منہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کا دل ایسا بن گیا ہو، اور اس کو بنانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے جاتے۔ خواجہ صاحب سے ایک بار کسی نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ کے دل میں اللہ کی محبت جو ہے ذرا ہم کو بھی دے دیجیے۔ انہوں نے کہا میں کیوں مفت میں دوں، مجھے مفت میں نہیں ملی ہے۔ انہوں نے کہا میں کیوں مفت میں تجھے دوں، مجھے مفت میں نہیں ملی ہے۔ اس دل کو دل بنانے کے لیے جو کہ پہلے سل تھی، گھسنے کی ضرورت پڑی تھی، زندگی بھر گھسنے کے بعد وہ دل سل تھی، اب دل بن گئی۔ ہمارے دل بھی تو سل ہے، اب پتھر کی سل، اس پتھر کی سل کو گھسنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا۔ جب صفائی ہو جائے گی اس کے اندر اللہ کی محبت کا نور چمکنا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ چمکنا شروع ہو جائے گا ہم بھی چمکنا شروع ہو جائیں گے، اور جب ہم چمکنا شروع ہو جائیں گے سب کے سب ہم کو دیکھ کر چمکنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ہم پہلے چمکے تو پھر وہ چمکے، لیکن آج ہم نہیں چمک رہے اس لیے کہ دل ابھی مردہ، دل کے اندر ابھی فساد ہے،
دل نہیں بنا بلکہ پتھر کی سل بنا ہوا ہے، اس کے اندر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کی محبت کا بیان ہوتا ہے لیکن دل کے اندر قبولیت نہیں آتی، اللہ کے خوف کا بیان ہوتا ہے لیکن دل کے اندر کوئی پسیدگی نہیں پیدا ہوتی، اور جو ہے بہت ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں لیکن اس دل کے اندر قبولیت کا مادہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ابھی نرمی نہیں آئی۔ وہ نرمی آئے گی اس وقت میں جب آپ ذکر کا پانی اس کے اندر ڈالیں گے اور ذکر کر کر کے اس دل کو نرم کر ڈالیں گے۔ اور ذکر ایک بہترین عبادت ہے، اللہ کی عبادت، اور عبادت کے ساتھ ساتھ وہ ایک ریاضت بھی ہے کہ اس کے دل کے اندر جو آدمی ذکر کرتا ہے یہ ذکر کا پانی پڑھتے 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 دل کی دنیا نرم ہو جاتی ہے، اور جب دل کی دنیا نرم ہو جاتی ہے اس کے اندر خدا کی محبت کا بیج ڈالو، قبول کر لے۔ مجھے یاد آئی بات، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ کسی زمانے میں رومیوں اور چینیوں کے درمیان میں مقابلہ ہوتا تھا۔ روم والے بھی بڑے ماہر تھے اور چین والے بھی بہت ماہر تھے، تو بادشاہ کے پاس یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا ہم اپنا اپنا فن دکھانا چاہتے ہیں، آپ ہمارا فن دیکھیے اور جو ہم میں کمال درجے کو پہنچ جائے اس کو انعام آپ کا دے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا، کیا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ رومیوں نے کہا کہ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہمارا پروگرام کرایا جائے، اس میں آپ کے علاقے کے تمام لوگ ہماری فنکاری کو دیکھنے کے لیے جمع ہوں اور ہم کچھ بنا کے دکھائیں گے، عجیب و غریب چیزیں آپ بھی دیکھیے اور یہاں کی مخلوق بھی دیکھے، اور پھر ہم کو اگر قابل انعام ہے تو انعام مل جائے۔ چینیوں نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی اپنا فن دکھائیں گے، ہم میں سے مقابلہ جب چلے گا تو کون اعلیٰ ہے کون پست ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا، اب بتاؤ کہ کہاں یہ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ انہوں نے کہا جہاں پر آپ ہمارا پروگرام کرانا چاہتے ہیں، جہاں پر مظاہرہ کرانا چاہتے ہیں، اسی میدان کے اندر ہمیں ایک ٹکڑا دے دیا جائے، ہم اس ٹکڑے میں اپنی فنکاری دکھائیں گے۔ چینیوں نے کہا ہم کو ایک طرف اور اس کے بالکل سامنے کا حصہ دے دیا جائے، ہم وہاں پر اپنی فنکاری دکھائیں گے، اور جب پردہ کھلے گا لوگوں کے سامنے آ جائے گی ان کی فنکاری بھی ہماری فنکاری۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ ایک علاقہ طے ہو گیا، ایک بہت بڑا میدان، اس میں ایک حصہ ان کو دے دیا گیا، چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا گیا، ادھر ان کو ایک حصہ دے دیا گیا، اس کو بھی چاروں طرف سے بند کر کے ان کو دے دیا گیا تاکہ ادھر کے لوگ ادھر نہ جائیں، ادھر کے لوگ ادھر نہ جائیں اور کوئی کاپی نہ کر لے، کاپی نہ ہو جائے، اس کے لیے بندوبست کر دیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کیا، وقت طے ہوا تھا 1 سال، یہ اپنی فنکاری دکھائیں گے 1 سال میں، یہ بھی دکھائیں گے۔ اس کے بعد درمیان میں بادشاہ وقت خود دیکھنے کے لیے آیا کہ اب تک تیاری کیا ہوگی، تو وہ پہلے گیا رومیوں کے علاقے میں، وہاں گیا تو وہ حیران رہ گیا کہ انہوں نے ایک چھوٹی موٹی دنیا بنا دی۔ وہ جو علاقہ ان کو دیا گیا تھا، سمجھیے اتنا بڑا ایریا ہوگا، اس ایریا میں انہوں نے اپنی فنکاری کا یہ مظاہرہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی موٹی دنیا بنا دی ہے، پورے کا پورا دنیا کا سما اسے کوئی دیکھے تو سمجھے ایک دنیا ہے، اس کے اندر سورج بھی نظر آ رہا ہے، چاند بھی نظر آ رہا ہے، آسمان بھی نظر آ رہا ہے، زمین بھی موجود ہے، اس کے اندر شہر بسے ہوئے ہیں، اس کے اندر نہریں جاری ہیں، اس کے اندر سمندر بھی نظر آ رہے ہیں، جانور کے ٹائپ کے بھی ہیں، انسان بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب سب چیزیں جو ہے انہوں نے بنائی اور وہاں پر رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا بس ابھی چند دنوں تک ہمارا کام ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، ہم نے سب کچھ تیار کر دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا، اس کے بعد وہاں سے نکل کر چینیوں کے پاس میں گیا، وہ سامنے ہی تھا ان کا، تو وہاں گیا تو اندھیرا پڑا ہوا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا تم نے کوئی تیاری نہیں کی؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے بھی تیاری کر لی ہے،
لیکن ہماری تیاری ایسی ہے کہ وہ ابھی دکھائی نہیں دیتی، اسی دن دکھائیں گے۔ بادشاہ مایوس ہو گیا، دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک پتھر ہے، ادھر سے ادھر بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، اس پہ کچھ لوگ گھس رہے بس وہ کام ہوا اور کچھ نہیں۔ خیر بادشاہ نے کہا اور کتنے دن چاہیے؟ انہوں نے کہا بس ایک 10-15 دن ہم کو مل جائے تو اس کے بعد قصہ ختم، سب تیار ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ خیر بادشاہ چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس دن میں کہ مظاہرہ طے ہوا تھا۔ سارے لوگ بھی آ گئے، بادشاہ بھی آ گیا۔ اب کچھ دیر کے بعد صرف پردہ ہٹایا جائے گا۔ جب سارے لوگ جمع ہو کر بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے رومیوں کی جو چیزیں تھی اس سے پردہ ہٹایا گیا۔ پردہ ہٹایا تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے لاکھوں کی تعداد میں، وہ دیکھ رہے تھے کہ عجیب و غریب ان لوگوں نے تیاری کی، عجیب و غریب قسم کی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ گویا پوری دنیا کو یہاں بسا دیا۔ سب کے سب واہ واہ کہنے لگے، شاباشی دینے لگے۔ بادشاہ نے بھی کہا کہ لاجواب طریقے پر ان لوگوں نے تیاری کی۔ اب اس کے بعد ادھر پردہ ہٹنا تھا۔ اب ادھر پردہ ہٹا تو ان لوگوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ ایک پتھر رکھا تھا، گرانیٹ، ماربل، اس کو گھس گھس کر اسے آئینہ بنا دیا۔ ایسا آئینہ بنا دیا کہ جو ہی پردہ ہٹا تو وہاں ادھر پردہ ہٹا تو کچھ بھی نہیں تھا، خالی ایک پتھر نظر آیا۔ لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ چینیوں نے کہا یہ پردہ تو ہٹ گیا، ایک اور پردہ ہٹائیے، بیچ والا پردہ۔ ہمارے میں ان میں جو حائل ہے بیچ والا پردہ، یہ بیچ کا پردہ ہٹاؤ۔ بیچ کا پردہ ہٹاتے ہی جو کچھ ادھر تھا وہ ادھر نظر آنے لگا۔ جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ سب کچھ ادھر آئینے میں نظر آنے لگا۔ جو پتھر کو انہوں نے آئینہ بنا دیا تھا، گھستے گھستے 1 سال گھسا ہے۔ 1 سال گھسنے کے بعد وہ جو پتھر تھا وہ آئینے کی طرح ہو گیا۔ اب اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ اس میں نظر آنے لگتی ہے۔ اب انہوں نے جو کچھ بنایا تھا، انہوں نے صرف گھس گھس کے جو پتھر بنایا تھا اس پتھر پہ اس کا عکس پڑنے لگا، اور ایسا لگا لوگوں کو کہ ایک کائنات ادھر ہے، ایک کائنات ادھر ہے۔ اب لوگوں میں یہ بحث ہوئی، بادشاہ کے درمیان میں بحث ہوئی کہ انعام کس کو دینا چاہیے۔ کہا کہ بھئی یہ تو بہت قابل قدر لوگ ہیں، انعام دینے کے قابل، لیکن ان سے زیادہ تو ان کو انعام دینا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ گھس گھس کر پتھر کو آئینہ بنا دیا، یہاں تک کہ جو کچھ ادھر تھا وہ ادھر نظر آنے لگا۔ پہلے ایک دنیا ادھر نظر آ رہی تھی، ان کے پردے کے ہٹتے ہی 2 دنیا نظر آنے لگی۔ مولانا روم کہتے ہیں اسی طرح اپنے دلوں کو گھسو، اپنے دلوں کو صاف کرو، یہ تمہاری دل کی سلے اللہ کی محبت کا، اللہ کی محبت کی روشنی کا آئینہ ہو جائے۔ جب گھس گھس کر اس کے صاف کرو گے، اس کے اندر سے تمام کی تمام نکمی چیزوں کو نکال ڈالو گے، دنیا کی محبتوں کو نکال ڈالو گے، دنیا کی خباثتوں کو نکال ڈالو گے، گناہوں کے جذبات کو نکال ڈالو گے، شہوات کو نکال ڈالو گے، برائیوں کو نکال ڈالو گے، وہ آئینہ ہوگا، اور وہ آئینہ ایسا آئینہ ہوگا جس کے اندر خدا کی محبت کا عکس آئے گا اور دنیا کو روشن کرے گا۔ بھائیوں، آج اس کی ضرورت ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ دلوں کی صفائی، دلوں کے اندر اچھائی پیدا کرنا، یہ جب ہم کر لیں گے تو خدا کی قسم ہمارے دل کا حال کچھ اور ہو جائے گا۔ آج وہ دل سنداس بنے ہوئے ہیں، دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہیں، شہوتوں کی لذتوں میں گرفتار ہے، دنیا کی لذتوں کو لینے کے لیے ہمارا دل تیار ہے۔ لیکن بھائیوں، جب اس طرح صاف ہو جائے گا دل تو دنیا کی کوئی محبت، دنیا کی کوئی لذت، دنیا کی کوئی خواہش اس دل پر نہیں آ سکتی، اس کو اٹھا کے پھینک جائے گی۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے، جوان تھے، جوانی کا عالم، لیکن اللہ والے ہو چکے تھے۔ جوانی کے عالم میں بھی کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے،
لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب وہ ہوتے ہیں جو 80 سال کے بڈھے ہوں. ارے جناب، پیر 25 سال کا جوان بھی ہو سکتا ہے، 20 سال کا جوان بھی ہو سکتا ہے. ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ سید ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، اور حضرت تھانوی نے ان کو ولایت کی سرٹیفکیٹ اس وقت میں دی جبکہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کی عمر 17 برس کی. کتنی عمر؟ 17 برس کی. آج کا نوجوان کہتا ہے 17 برس تو میں ابھی بالغ نہیں ہوا. آج کا نوجوان کہتا ہے میری عمر 17 برس، میں ابھی بالغ نہیں ہوا ہوں. ارے میاں 17 برس نہیں 15 برس میں بالغ ہو جاتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو نابالغ سمجھتا ہے. 20 سال کا جوان بھی اپنے آپ کو نابالغ سمجھتا ہے. 25 سال ہو گئے پھر بھی کہتا میں بچہ ہوں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نوجوان اللہ کے ولی تھے، حسین تھے، خوبصورت تھے، چلے جا رہے تھے. راستے سے گزر ہو رہا تھا. راستے میں ایک دروازے پر ایک عورت کھڑی ہوئی، ان کو بلانے لگی. انہوں نے سمجھا کہ کوئی کام آ گیا، کوئی سودا لانا ہو یا اور کوئی پریشانی ہو. پوچھوں جا کر کے کیا ہوا. وہ قریب گئے، پوچھا کہ ماں کیا چاہیے، کوئی سودا لانا ہے، کچھ کام ہے. انہوں نے کہا ہاں کام ہے، ذرا اندر آ جاؤ. وہ اندر گئے، سمجھے پتہ نہیں کیا ہوگا. جب اندر تشریف لے گئے، اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا. بند کرنے کے بعد بری خواہش کا اظہار کرتے لگے. کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، پریشان ہو گیا. پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ اگر ہم برائی کریں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم کسی خرافات میں مبتلا ہوں جہنم ہمارے لیے تیار ہے. لیکن اس پر شہوت کا بھوت چڑھا ہوا تھا، وہ کسی کی ماننے کے لیے تیار نہ تھی. یہاں تک کہ جب میں نے انکار کیا، وہ مجھے دھمکی دینے لگی اگر تم نے میری خواہش کو پورا نہ کیا تو میں دروازہ کھول کر باہر کے لوگوں کو یوں کہوں گی کہ تم یہاں میرے سے برائی کرنے کے لیے آئے تھے. اب ذرا سوچو کیا سچویشن ہے. اس کی مانتے ہیں تو خدا ناراض، اس کی نہیں مانتے تو دنیا میں بدنام کرنے کو تیار. اب دنیا والے یہی کہیں گے بھائی یہ مولانا صاحب کو اندر آنے کی کیا ضرورت تھی، دیکھو ایک عورت کے گھر میں کیوں چلے گئے، انہوں نے کیا خبر کہ کیوں آ گئے. کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا، نہ اس کی مان سکتا تھا نہ بدنام ہو سکتا تھا. میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتے. یہ ہے توجہ اللہ، یہ ہے تعلق مع اللہ، یہ ہے بندے کی وہ صفت جس میں وہ اللہ کو پکارتا ہے. وہ کہیں ڈوبتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، کہیں گرتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، کہیں کوئی آفت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے. اس کے سامنے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا. وہ اپنا کارساز حقیقی اسی کو سمجھتا ہے، اسی کو مشکل کشا، اسی کو حاجت روا سمجھتا ہے. انہوں نے اللہ کو دل میں پکارا، اے اللہ اس کی بات مان کر میں تجھے ناراض کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر اس کی نہیں مانتا یہ مجھے دنیا والوں کے سامنے بدنام کرنے کو تیار ہے. اے اللہ میری دنیا میں بھی عزت بچا لے، آخرت میں بھی عزت بچا لے. کہتے ہیں دل میں دعا کرنے لگا، الہام ہوا، دل کے اندر ایک بات ڈالی گئی اللہ کی طرف سے، دل کو اطمینان ہوا. کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ ہم آئیں گے، ذرا پہلے استنجا خانہ دکھاؤ، ذرا منہ ہاتھ تو دھو لیں. کہتے ہیں کہ مجھے اس نے استنجا خانہ دکھایا. وہ پرانے زمانے کے استنجا خانے جو ہوتے تھے اس کے اندر 2 اینٹیں ادھر ادھر رکھ کر بیچ میں جو گندگی ہوتی وہیں پڑی رہتی تھی، ٹوکروں میں اسے اٹھا کے باہر ڈالا جاتا تھا. وہ زمانہ وہ تھا. اور آج کے زمانے میں تو ڈرینیج سسٹم ہے، اس زمانے میں ڈرینیج سسٹم نہیں تھا. کہتے ہیں کہ میں بیت الخلا گیا، دیکھا وہاں گندگی موجود تھی. میں نے ساری گندگی پاخانے کو اٹھا کر سر پر، ہاتھ پر، منہ پر ادھر ادھر لیپ لیا. اللہ نے دل میں ڈالا ایسا کرو. کہتے ہیں کہ میں اندر گیا، پورے جسم پر، کپڑوں پر، چہرے پر، سر پر
یہ گندگی کو لیپ لیپ کر اپنے آپ کو ایسا بنا کے باہر نکلا تو وہ عورت میرے انتظار میں کھڑی تھی کہ شاید میں تیار ہو کے آؤں اور اس کی خواہش کو پورا کروں. جب میں اس حالت کے اندر باہر نکلا وہ دیکھ کے ڈر گئی اور کہنے لگی یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے. اس نے فوراً دروازہ کھولا اور کہا چل باہر بھاگ, پاگل ہو گیا. یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا. کہتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا اللہ کا شکر کرتے ہوئے, اے اللہ مصیبت میں گرفتار ہوا لیکن معصیت میں گرفتار نہیں ہوا. تیرا شکر ہے معصیت میں گرفتار نہیں ہوا. معصیت میں گرفتار ہو اللہ کی نگاہ میں انسان گر جاتا ہے. مصیبت میں گرفتار ہو تو بھائی دنیا والے کچھ بول لے تو بول لیں لیکن میرا مالک تو خوش ہے میرے سے. کہتے ہیں باہر نکلا تو لوگ مجھے دیکھنے لگے اور تانے کسنے لگے اور کوئی پاگل کہنے لگے, کوئی کھیلنے لگا مجھ سے, کوئی پتھر مارنے لگا دیوانہ سمجھ کر. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جلدی اپنے گھر گیا اور وہاں جانے کے بعد میں نے حمام میں جا کر اپنے آپ کو پاک و صاف کیا, صابن کا استعمال کیا. صاف و پاک ہونے کے بعد باہر نکلا. جب باہر نکلا کہتے ہیں کہ گندگی چلی گئی اور جو بدبو تھی وہ ختم ہو گئی. بدبو کی جگہ میرے جسم کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی. کہتے ہیں کہ وہ خوشبو جو اس دن پیدا ہوئی مرتے دم تک کبھی نہیں گئی. اسی لیے تاریخ میں ان کا نام آیا ہے الشیخ الامام ابو بکر المسکی. مسکی کے معنی ہے مشکی, مشک والا, خوشبو والا. مسک کہتے ہیں عربی کے اندر, مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں. ان کا نام تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ پورا واقعہ اپنی کتاب کے اندر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے ابو بکر المسکی رحمہ اللہ. ان کا یہ واقعہ ہے. جوانی کے زمانے سے بڑھاپے کے عالم تک وہ خوشبو ان کے ساتھ میں رہی. کسی دن بڑھاپے میں ان کے ایک مرید نے ان سے پوچھ لیا, حضرت جو خوشبو آپ لگاتے ہیں میں نے بہت جگہ جا کر تلاش کیا, بہت جگہ پر جو ہے خریدنے کے لیے گیا لیکن کہیں بھی ویسی خوشبو مجھے نظر نہیں آئی. عطر کی دکانوں میں تلاش کے باوجود جب میں ناکام ہو گیا آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ذرا بتا دیجئے وہ عطر کا نام کیا ہے جو آپ لگاتے ہیں. انہوں نے کہا میں تو کوئی عطر لگاتا ہی نہیں. کہا لگاتے نہیں پھر بھی خوشبو. انہوں نے کہا سنو میرا قصہ یہ ہے. تب انہوں نے پورا قصہ سنایا اور کہا یہ قدرتی مشک ہے, یہ قدرتی عطر ہے جو اللہ نے مجھ کو عطا کر دیا. جو اللہ کے لیے گندگی کو اپنے جسم پہ لگا لے اللہ اس کے جسم کو خوشبودار بنا دیتے. یہ ہے اللہ کی محبت والے بندے, یہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق والے بندے. بھائیوں جس کا دل ایسا ہو جائے, تقوی شیار ہو جائے, گندگی وہاں آ نہیں سکتی, برائی قبول کر نہیں سکتی, وہ اس کو ڈھکیل دیتی ہے. ذرا آپ اپنے اوپر قیاس کریں, اگر میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا تو میرا رول کیا ہوتا. اگر کوئی عورت میرے ساتھ ایسا کرتی تو میں اس کی جگہ پر ہوتا, ان کی جگہ پر ہوتا تو میں وہاں پر کیا کرتا. ذرا سوچ لیجئے. اس سوچنے سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دل کی اصلاح کی کتنی شدید ترین ضرورت ہے. بہرحال ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, اپنے احوال کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے. ہم نماز والے, زکوٰۃ والے, ذکر والے, فکر والے, اللہ کی محبت والے, اللہ کے خوف و خشیت والے, اللہ کے لیے آخرت کی فکر کرنے والے اور اس کی تیاری کرنے والے اور موت سے جو ہے ڈرنے والے اور موت کے لیے تیاری کرنے والے ایسے بندے ہم بن جائے. ہم گناہوں میں مبتلا نہ رہیں, نہ ظاہری گناہوں میں نہ باطنی گناہوں میں. ہمارا دل مجلہ ہو, ہمارا دل مصفا ہو, بڑا پیارا پیارا دل ہو. ایسے پیارے دل کو بنانے کے لیے بھائیوں تھوڑی سی مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی مجاہدے کو کرنے کے لیے اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر ہم کو احکام دیے ہیں, اس کو اختیار کیجئے. نفس بار پڑے گا, نفس ذرا سا جو ہے ہچکچانے لگے گا اور آپ کو چکمہ دینے کی فکر کرے گا, لیکن آپ اس کو چکمہ دیجئے اور قبول کر لیجئے اللہ کی بات کو, رسول کی بات کو, اور نفس کو ڈھکیلتے چلے جائیے تو پھر آپ کا مزاج ویسا بنے گا جیسے کہ ابو بکر المسکی کا مزاج بن گیا. ان چند باتوں پر
میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اخیر میں اس آیت کا ترجمہ اور مختصر طور پر اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں جو دوسرے موقع کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی. جو پہلی آیتیں تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ نے 11 چیزوں کی قسم کھا کے بتایا کہ جو نفس اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے وہ کامیابی کی منزل کو پا جاتا ہے، اور جو انہی چیزوں کے اندر برائیوں میں گرفتار رہتا ہے وہ خائب و خاسر اور نقصان والا ہوتا ہے. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں. اب دوسری آیت پر آئیے. میں نے دوسرے مقام کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اللہ کہتے ہیں کامیاب بندے کون؟ وہاں بھی کامیابی کا ذکر آیا. کامیاب وہ ہوتا ہے جو نفس کو پاک کر لیتا ہے. یہاں بھی کامیاب بندوں کا ذکر آ رہا ہے، اور کامیابی کے لیے اللہ نے یہاں پر چند چیزیں بتائی. یہ راستہ ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کا. اس لیے دونوں آیتوں کا جوڑ بھی معلوم ہو گیا. وہاں بتایا تھا جو اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، اس کو پاک و صاف کر لیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ بتاتے ہیں کہ راستہ کیا ہے کامیابی کا اور کیا راستہ کیا ہے اصلاح کا. فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اللہ کی بات مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقْهِ، اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ ہے کامیاب لوگ. اب معلوم ہوا کہ اصلاح نفس کے لیے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت تمام کی تمام چیزوں میں، عقیدوں میں، اعمال میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق میں، تمام کی تمام چیزوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق چلنا، ظاہراً بھی باطناً بھی، ظاہری اعمال میں بھی باطنی اعمال میں بھی. اللہ جو چاہتے ہیں ہمارے جسم کو ہم ایسا بنائیں، ہماری روح کو ہم ایسا بنائیں، ہمارے دل کو ہم ایسا بنائیں، ہماری زبان کو ہم ایسا بنائیں، ہمارے اعمال کو ہم ایسا بنائیں، ہمارے اخلاق کو ہم ایسا بنائیں. جو اللہ چاہتے ہیں، جو رسول اللہ چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لینا. اور اس کو بنانے کے لیے 2 چیزیں اور کرنا ہے. وہ کیا؟ وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈر. اللہ کا ڈر آئے گا تو یہ کرے گا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا. اب ان بزرگ کا جو قصہ آپ کو بتایا، اللہ کا ڈر دیکھو، اللہ کا ڈر آیا کیسے اطاعت ہو گئی، اللہ کا ڈر آیا تو کس طرح گناہ سے بچتے چلے گئے. تو کہا وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور تقوی کی زندگی گزارے. جب ڈر آتا ہے تقوی آتا ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جب اللہ کا دل ڈر میں آئے گا، اللہ کا ڈر دل میں آئے گا، دل میں ڈر آنے کے بعد نماز کیسا چھوڑ سکتا ہے، روزہ کیسا چھوڑ سکتا ہے، آنکھ کو غلط کیسا اٹھا سکتا ہے. دل میں ڈر آ جانے کے بعد کوئی بے حیائی کا کام کیسے کر سکتا ہے. دل میں ڈر آ جانے کے بعد جھوٹ کیسا بول سکتا ہے. دل میں ڈر آ جانے کے بعد دھوکے بازی کیسا کر سکتا ہے. دل میں ڈر آ جانے کے بعد حلال و حرام کی تمیز کھو کر، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو چاہے مال کیسا حاصل کر سکتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے وہ اپنی بیوی کو کیسا ستا سکتا ہے. جس کے دل کے اندر خدا کا ڈر آ جائے وہ آدمی کسی جو ہے آدمی کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے، کسی کو بے عزت کیسے کر سکتا ہے، حسد میں، کینے میں، بغض میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے. جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے وہ آدمی لڑائی بھڑائی کیسے کر سکتا ہے. ہر مومن کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، ہر مومن کے ساتھ بہترین سلوک کرے. جب دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے اور دل میں ڈر آ جاتا ہے وہ اپنی فکر سب سے پہلے کرتا ہے. وہ کہتا ہے خدا کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے؟ اس کی فکر میں اسے زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور اس فکر میں جو زندگی گزرتی ہے اسی کا نام ہے تقوی کی زندگی. حضرت سیدنا
امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تشریف لائے. حضرت امیر المؤمنین نے پوچھا ابی تم تو بہت بڑے عالم ہو, مجھے ذرا سمجھا دینا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی عجیب بات ہے, حضرت عمر اتنے بڑے لیکن استفادہ دوسرے سے بھی ہو رہا ہے. اس سے معلوم ہوا بڑے عالم ہو کر بھی دوسرے عالم سے رجوع کر سکتے, کرنا چاہیے. تو حضرت نے پوچھا تو حضرت ابی بن کعب نے کہا یا امیر المؤمنین, کبھی آپ کا گزر کسی کانٹودار جھاڑیوں کے پاس سے ہوا ہے؟ کانٹے ہی کانٹے ہو, وہاں سے آپ کا جانا ہوا ہے؟ حضرت امیر المؤمنین نے کہا جی ہاں بہت دفعہ جانا ہوا. ابی بن کعب نے کہا جب آپ کانٹودار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے تو آپ کے گزرنے کا احوال کیا تھا, کیفیت کیا تھی؟ امیر المؤمنین نے کہا کانٹوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو یوں کر لیا تھا, سمیٹ لیا تھا, کپڑوں کو سمیٹ لیا تھا, اسے کہ سمیٹے بغیر وہاں سے جائیں گے کانٹا چھپ جائے گا, کہیں کپڑے میں چھپ جائے گا اور کہیں جسم میں چھپ جائے گا, اسے اپنے آپ کو سمیٹتے سمیٹتے اور بچتے بچاتے لے کے گزر گیا تھا. حضرت ابی بن کعب کہنے لگے ذاکت تقویٰ, تقویٰ اسی کو کہتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی عجیب مثال ہے. انہوں نے کہا تقویٰ اسی کو کہتے ہیں, کانٹے ہی کانٹے ہو وہاں سے آپ بچتے بچاتے چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں کانٹے ہیں, کبھی کوئی کانٹا آنکھ میں چھپ جاتا ہے, کوئی غیر عورت جا رہی ہے آنکھ ادھر چلی گئی, کانٹا آپ کے آنکھ میں چھپ گیا, کبھی دل میں چھپ گیا, کبھی کانوں میں چھپ گیا, کبھی ادھر ادھر چھپ گیا. ارے وہاں سے چلتے چلتے بچتے بچاتے چلے جاؤ, آنکھوں کو جھکا لو, کانوں کو بند کر لو, زبان کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کرو, دل کو بھی بچا بچا کے لے جاؤ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. بچتے بچاتے لے کر چلنے کا نام تقویٰ ہے. کہا ذاکت تقیٰ, اسی کا نام تقویٰ ہے. امیر المؤمنین نے کہا تم نے بڑی پیاری بات فرمائی, آج اس کی بڑی سخت ترین ضرورت ہے. اللہ نے کہا یہ 4 کام کرنا ہے, اللہ کی اطاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کا خوف اور خشیت اور تقوی کی زندگی. جب یہ 4 اصول اختیار کر لیں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی لوگ کامیاب ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.